اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صدق اللہ العظیم۔ خبردار بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے غوث اعظم پاک کی نصیحتیں۔ درود پاک کی فضیلت، سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ، معطر پسینہ، فیض گنجینہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ قیامت کے دن انسان نادم ہوگا اور قیامت کے دن انسان اپنے ہر فعل کے متعلق غور و فکر کر رہا ہوگا۔ جو اس نے نیکیاں کی ہوں گی، جو اس نے برائیاں کی ہوگی، وہ اس وقت نادم ہوگا اور اس وقت اس کا نادم ہونا اسے کوئی فائدہ نہ دے گا۔ جو کرنا ہے اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے، آخرت کے اندر تو صرف کھیتی کاٹنی ہے، یعنی کہ جو عمل ہم نے کیے ہیں ان کا اجر پانا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص کھیتی کاٹنے کے وقت اس بات کا غور و فکر کرے کہ مجھے یہ بیج نہیں ڈالنا چاہیے تھا، مجھے یہ فصل کاشت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کھیتی کاٹنے کے وقت یہ نہیں سوچا جاتا، بلکہ یہی سوچا جاتا ہے کہ اب میں نے جو کیا ہے وہ اس کو میں بھروں گا، وہی کاشت میں اٹھاؤں گا۔ تو اس لیے انسان کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے نیک کام کرنے چاہیے تاکہ ان کا آخرت میں اچھا اجر پائے، اور برے کام نہیں کرنے چاہیے تاکہ آخرت میں سزا سے بچ جائے۔ انسان کو جو آرزوئیں ہیں وہ کم سے کم کرنی چاہیے، یہ محدود ہونی چاہیے، اور بندے کا حرص، بندے کی لالچ یہ کم سے کم ہو، اور نماز انسان کو نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اور بندہ نصیحتیں کرتا ہے، واعظ کرتا ہے، صرف دوسروں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے نفس کو بھی نصیحت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بھی سمجھانا چاہیے، کیونکہ جب بندہ خود اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہے تو بندے کا اندر بدلتا ہے، نفس بدلتا ہے، اور جب کوئی دوسرا بندہ کسی اور بندے کو نصیحت کرتا ہے تو اس کا ظاہر بدلتا ہے، بیرونی حلیہ بدلتا ہے۔ اگر کوئی بندہ سچ بولتا ہے تو لوگ بھی اس کے ساتھ سچ بولتے ہیں، اگر وہ بندہ دوسروں کی یعنی کہ سچوں کی تصدیق کرتا ہے تو لوگ اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ
جھوٹ بولتا ہے اور دوسروں کو جھٹلاتا ہے تو دوسرے بھی اس کو جھٹلاتے ہیں اور اس کے ساتھ جھوٹ ہی بولتے ہیں۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، اور اس دنیا کے اندر انسان مال کماتا ہے، اور اگر انسان مال کمانے کے اندر اس قدر مصروف ہو جائے کہ اللہ پاک کی یاد سے غافل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو آزمانے کے لیے اس کو محتاج بنا دیتا ہے اور اس کے پاس اس کا مال نہیں رہتا۔ اور اگر انسان مال کمائے اور اللہ پاک کی یاد میں بھی مشغول رہے تو اللہ پاک اس سے اس کا مال نہیں لیتا، اس کے مال میں مزید برکت دیتا ہے، تو وہی مال اس بندے کی خدمت کرتا ہے اور بندہ اللہ پاک کی بندگی میں لگا رہتا ہے۔ اس طرح غوث اعظم پاک نے اپنے چاہنے والوں کو کچھ نصیحتیں کی جن کا میں نے مفہوم پیش کیا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نصیحتوں کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔